ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تحب من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. صدق بزرگان محترم، معزز سامعین کرام اور موالیاں کے حضرت برقرار، ہماری قوم کے نوجوان، سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں شب شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کی تصویر اور تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ حضرات صلوات کے ساتھ امام زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تصویر اور تعزیت پیش کرتا ہوں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اگر وہ بندگان الہی خاص بندوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو اسے ذلیل و رسوا و خوار کرتا ہے. خصوصیات امام میں سے ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ امام شجاع ہوتا ہے، امام بہادر ہوتا ہے، امام وقت کے ظالمین سے ڈرتا نہیں، امام وقت کے ظالمین سے ہراساں نہیں ہوتا. اور اس کی مثال خود آپ امام کی زندگی میں دیکھیں کہ جب امام کو مدینے سے بغداد بلایا گیا اور تمام بچے کھیل رہے تھے، امام وہاں کھڑے موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ اچانک شور اٹھا کہ مامون گزر رہا ہے، اس کی سواری آنے والی ہے. تو اس بادشاہ کے خوف سے جو بچے کھیل رہے تھے وہ سب کے سب بھاگ گئے، جگہ چھوڑ دی، چلے گئے، دور ہو گئے. لیکن امام، چونکہ امام کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ امام شجاع ہوتا ہے، ظالم کے مقابلے میں امام کھڑا ہوتا ہے. تو امام کھڑے رہے، اسے عجیب سے لگا، غصہ آیا، یہ کون ہے کہ جو سارے بچے بھاگ گئے لیکن یہ اپنے مقام پہ کھڑا ہے. تو امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد امام نے کہا، سن، میں اس وجہ سے یہاں سے نہیں بھاگا. بھاگنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو میں تجھ سے ڈروں، میں نے تیرا کچھ بگاڑا ہو تو میں بھاگوں، یا پھر راستہ تنگ ہو تو نہ تو میں نے تیرا کچھ بگاڑا ہے اور نہ یہ راستہ تنگ ہے جو میں بھاگوں. وہ سن کے جواب ہے زدہ ہو گیا، چلا گیا. اور اس کے بعد جانے کے بعد جو اس کا مقصد تھا شکار کا، شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد اپنی مٹھی میں مچھلی کو رکھا دریا کی، اور اس کے بعد آتا ہے پھر وہی منظر دوہرا دیا گیا. پھر اب یہ امتحان لیتا ہے کہ اگر تم امام ہو، اگر تم فرزند ابن الرضا ہو، اگر تم، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد تفصیلی جواب دیا کہ اللہ نے دریا کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے اندر شوق پیدا کیا ہے شکار کرنے کا، اور اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا ہے، انسان اس پرندے کے سہارے سے
عزت و احترام کرنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا. کسی واقعے کے بعد اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کی شادی اپنی بیٹی کا اب ان کے ساتھ کرنا ہے. جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو جو درباری ہوتے ہیں چاپلوسی کرنا شروع کر دیا. ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بادشاہ ہیں اور یہ ایک بچہ ہے، آپ اس سے جو ہے اپنی بیٹی کا عقد کر رہے ہیں، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. کہا میں اس کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میرا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہی ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کا عقد کروں گا. تمام سمجھایا لوگوں نے کہ تمہاری بیٹی پڑھی لکھی ہے، ان کا نہیں معلوم کتنا پڑھے ہیں کیا پڑھے ہیں. بہرحال اگر آپ مسلم ہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہے کم از کم ان کو تعلیم دلوا دو. امام کو تعلیم دلوا دو، ان کو تعلیم دلوا دو تاکہ یہ نہ ہو کہ بادشاہ کا داماد پڑھا لکھا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے. کہ تم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ ضرورت ہے جو اسے پڑھائے؟ یہ تو بہت کچھ جانتا ہے. جب یہ بات سنی ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس بچے کو استاد قرار دے رہے ہیں. بادشاہ، عجیب بادشاہ، اس کا ذہن کیا ہو گیا ہے؟ ساری رعایا بادشاہ کے خلاف ہو گئی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ان لوگوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ اب امام کا امتحان لیا جائے. امام کا امتحان لیا جائے. لیکن اللہ جسے عزت دے، اللہ جسے شرف عطا کرتا ہے، اللہ جسے منزلت عطا کرتا ہے، اسے کون مقام سے گرا سکتا ہے؟ کا امتحان لیا جائے. کہ معین ہوا، بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں اس بچے کا جس سے آپ اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا علم ہے. کہا ٹھیک ہے. ان لوگوں نے تمام علماء کو بلایا، سارے علماء آئے، دربار میں جمع ہو گئے، امام بھی آ گئے. اب اس کے بعد ان تمام علماء کی طرف یہ مخاطب ہوتا ہے. مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس بچے کا امتحان لے، اس سے سوالات کرے. سب خاموش ہیں. سب نے مل کے جواب دیا کہ شہر کے جو قاضی القضات ہیں، جو قاضی ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، یحییٰ ابن اقسم، ان سے کہا جائے گا یہ سب سے بڑے عالم ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ امام کا امتحان لیں گے. یحییٰ ابن اقسم یہ امتحان لیں گے امام کا. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ امتحان لو، لیکن جو طریقہ ہے، جو روش ہے وہ یہ ہے کہ امتحان لینے سے پہلے اس بچے کا تم امتحان لینا چاہتے ہو، اس بچے سے اجازت لے لو. یہ روش ہے، یہ طریقہ. اجازت دو سوال کرنے سے پہلے. آیا میں سوال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر اجازت دے تو بسم اللہ. تو یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، کیا اجازت ہے کہ میں آپ سے سوالات کروں؟ کہا بالکل اجازت ہے. اے ابو عبداللہ، امام نے اس کی کنیت سے اسے نوازا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دشمن سے بھی کسی طرح کی کوئی بات کرنی ہے تو ادب کا خیال رکھنا ہوگا. چونکہ عرب میں دستور ہے کہ جب کسی کو ادب سے بلایا جاتا ہے تو اس کی کنیت سے بلایا جاتا ہے، اس کے القابات سے نہیں نوازا جاتا، کنیت سے عمل اثر. اس طریقے سے اے ابو عبداللہ، بسم اللہ، جو سوال کرنا ہے کرے. اس نے سوال شروع کیا. اس نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب جب اس نے یہ سوال کیا، امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ جو تیرا مسئلہ ہے، جو سوال تو کر رہا ہے، یہ تیرا سوال ناقص ہے. کہا اس کی 22 شکلیں ہیں، 22 صورتیں ہیں. یہ بتا
گنانا شروع کیا. امام نے سوال کیا اے یحییٰ ابن اکثر یہ بتا کہ اس نے جو شکار کیا تھا وہ شکار مقام ہل میں کیا تھا یا حرم میں کیا تھا, باہر کیا تھا یا حدود حرم میں کیا تھا. دوسرا سوال شکاری مسئلے کو جانتا تھا یا مسئلے کو نہیں جانتا تھا. تیسرا سوال شکاری آزاد تھا یا غلام تھا. پھر اس کے بعد چوتھا بالغ تھا شکاری شکار کرنے والا یا نابالغ تھا وہ شکار کرنے والا. پھر شکار پر نادم تھا, شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا, پشیمان تھا یا اس پر مصر تھا, شرمندہ نہیں تھا شکار کرنے کے بعد. شکار کو عمدن کیا تھا اس نے یا غلطی سے اس نے کر دیا تھا, بھولے سے کر دیا تھا. پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا کئی مرتبہ شکار کر چکا تھا وہ. پھر اس کے بعد امام نے کہا شکار جو کیا تھا اس نے چرندے کا کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا. پھر اس کے بعد شکار جس چیز کا شکار کیا تھا وہ شکار چھوٹا تھا یا بڑا تھا. پھر اس کے بعد شکار دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا, حج کے احرام میں کیا تھا یا عمرے کے احرام میں کیا تھا. یہ کل ملا کے 22 سوال ہو گئے. اب جب امام نے یہ 22 سوال اس سے کر دیے, 22 سوالات, وہ دنگ رہ گیا, کوئی جواب اس کے پاس نہیں, انگشت بدلتا ہو گیا. ادھر بادشاہ کو موقع مل گیا مسکرانے کا. تم امتحان لینا چاہ رہے تھے, ایک یحییٰ ابن اکثر, ایک تمام علماء, جواب دو جسے میں اپنا داماد بنانا چاہ رہا ہوں, جسے میں اپنا مقرب بنانا چاہ رہا ہوں. اس کے سوالوں کا جواب دو. خاموش ہے. یحییٰ ابن اکثر آیا تھا شکار کرنے, خود شکار ہو گئے. کیا سوال ہے؟ آیا تھا سوال کرنے, شکار کرنے, خود شکاری بن گیا. اب اس کے بعد پوچھا بادشاہ, جواب دو, جواب دو. خاموش, سب جھکا کے کہتا ہے فرزند رسول سے کہیے وہی جواب دے دیں. پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا بسم اللہ آپ جواب دیجیے. پھر امام نے جواب دینا شروع کیا. امام نے جواب بتایا شکار پرندہ اور بڑا اگر ہے, مقام ہل میں ہے, مقام ہل میں ہے تو ایک. شکار اگر پرندہ ہے, بڑا ہے اور مقام ہل میں نہیں ہے تو 2 بکری. پھر اس کے بعد اگر شکار چرند ہے, وحشی ہے تو 1 دمبا لینا ہے, اور اگر شکار ہرن ہے تو پوری 1 بکری دینی ہے, اور اگر حرم میں ہے تو یہ دونوں چیزیں ڈبل ہو جائیں گی. شکار یہ دونوں چیزیں کفارے میں ڈبل ہو جائیں گی. احرام اگر حج کا ہے تو جو شکار یہ کفارے کی قربانی ہوگی وہ مینا میں ہوگی. اگر شکار عمرے میں کیا ہے تو مکہ معظمہ میں قربانی ہوگی. اگر شکار کرنے والا عالم اور جاہل ہے, عالم ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, جاہل ہے تب بھی کوئی مسئلہ. کفارہ عالم پر بھی وہی ہوگا, جاہل پر بھی وہی ہوگا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں شکار غلطی سے کیا ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا, کوئی کفارہ نہیں ہے. شکار اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کے اوپر کفارہ ہے. سہون کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے. عمدن کیا ہے, جان بوجھ کے کیا ہے تو کفارہ ہے. شکار کرنے والا اگر آزاد ہے تو کفارہ خود اسے دینا ہے. اگر شکار کرنے والا غلام ہے تو اس کا کفارہ آقا کے اوپر واجب ہے. پھر اس کا امام فرماتے ہیں شکار کرنے والا اگر بچہ ہے تو بچے کے اوپر تکلیف شرع واجب نہیں ہے. اگر شکار کرنے والا بڑا ہے تو اسے کفارہ اس کے اوپر واجب ہے. جب سارے سوالوں کے جواب دے چکا تو امام اس کی طرف امام سارے سوالوں کے جواب دے چکے تو امام اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں. مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں اے یحییٰ ابن اکثر, کیا تو اجازت دے گا کہ میں بھی تجھ سے ایک سوال کروں؟ تو چونکہ شرمندہ ہو ہی چکا تھا, رسوائی دیکھ چکا تھا نگاہوں کے سامنے, بھرے دربار میں, مجمع
یہ بتا وہ کون سی عورت ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے حرام تھی، طلوع آفتاب کے بعد حلال ہو گئی، ظہر سے پہلے حرام تھی، ظہر کے بعد حلال ہو گئی، مغرب سے پہلے حرام تھی، مغرب کے بعد حلال ہو گئی، نصف شب میں حرام تھی، نصف شب کے بعد حلال ہو گئی۔ اب جب امام نے یہ 8 صورتیں بیان کی، 8 صورتیں، پورا دربار امام پریشان ہے، بہت سارا اس کا جواب جو آئے گا وہ 3 جواب یہ لوگ دے سکتے ہیں کہ ایک انسان نے شادی کی، شادی سے پہلے وہ عورت جو ہے حرام تھی، شادی کے بعد حلال ہو گئی، طلاق دے دی، حرام ہو گئی۔ 3 صورتوں سے زیادہ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ جب حیرت پریشان ہو گئے، جواب نہ مل سکا تو مایوس ہو کر کہتے ہیں فرزند رسول آپ ہی جواب دے دیجئے۔ تو امام نے جواب دینا شروع کیا کہ ایک دوسرے انسان کی کنیز تھی جو طلوع آفتاب سے پہلے دوسرے کی کنیز تھی، وہ حرام تھی، طلوع آفتاب کے بعد اسے خرید لیا، وہ حلال ہو گئی، کنیز حلال ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے اسے بیچ دیا، جب بیچ دیا دوسرے کی ہو گئی، حرام ہو گئی۔ ظہر کے بعد اسی سے عقد کر لیا، نکاح کر لیا، حلال ہو گئی۔ مغرب سے پہلے میں نے زہار کر دیا، اس کی طرف کہہ دیا کہ تیری کمر مثلاً تو میری ماں جیسی ہے، حرام ہے۔ اس طریقے سے بیوی اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کی مثال دے دی جائے کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے، تو میری بہن جیسی لگتی ہے، یہ بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تب مغرب سے پہلے میں نے زہار کر دیا، یہ حرام ہو گئی، یہ کنیز زہار کر دیا گیا، حرام ہو گئی۔ مغرب کے بعد اس زہار کا کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی۔ نصف شب میں طلاق دے دیا، حرام ہو گئی۔ نصف شب کے بعد رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ سوال پہ جو محمد والے امام سے ایک مجلس میں 30,000 سوال کیے گئے، ایک مجلس میں، اور امام نے 30,000 سوالوں کے جواب دیے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار کی غالباً 50ویں جلد یا 150ویں جلد، اس وقت اشتباہ ہو رہا ہے، 150ویں یا 50ویں جلد میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ علم امام محمد تقی علیہ السلام کے علم کا مقام لکھتے ہیں۔ ایک وقت میں، ایک مجلس میں امام نے 30,000 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اس بات لکھتے ہیں، اور اس بات کو مخالفین نے بھی لکھا ہے، اس چیز کو مخالفین نے بھی لکھا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ ایک مجلس میں 30,000 سوالوں کے جواب کیسے دے دیے، تو جواب وہ دے رہا ہے جس کا دادا سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، جواب وہ دے رہا ہے کہ جس کے دادا نے ایک پیر رکعت میں رکھا اور ایک پیر ابھی پار نہیں کیا، پورا قرآن ہو رہا، وہ جواب دے رہا ہے۔ ایک مجلس میں 30,000 سوالوں کے جواب کس طریقے سے امام نے دیا؟ 3 صورتیں۔ پہلے امام نے سوالوں کو پوچھا، جواب دیا، تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے سوال بتایا، امام نے جواب دیا، سوال بتایا،
کرامتوں کے مالک ہوتے ہیں، کرامتیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ امام کوفے سے گزر رہے تھے، ایک عورت گائے مر چکی تھی، اس کی گائے کے پاس بیٹھی ہوئی گریا کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ امام گزر رہے تھے، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں گریا کر رہی ہے؟ کیا یہ گائے جو تھی یہ میرے لیے میری حیات تھی، میری زندگی کا سہارا تھی، مر گئی اس لیے میں رو رہی ہوں، اس لیے میں گریا کر رہی ہوں، کیا میرا کوئی سہارا نہیں بچ رہا ہے؟ امام نے کہا اگر میں زندہ کروں تو کیا کرے گی؟ کہا میں بہت شکریہ ادا کروں گی۔ امام نے اس گائے کو پہلے 2 رکعت نماز پڑھی امام نے، اس کے بعد 10 دعا بلند کیا، پروردگار سے دعا کی، گائے کو زندہ کیا۔ جیسے ہی گائے زندہ ہوئی، بس ایک مرتبہ یہ عورت امام کی طرف ابھی معلوم نہیں ہے کون، امام کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے کیا آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں؟ امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا نہیں ہم تو فرزند رسول ہیں۔ میں کہوں گا اے عورت تو کیا سوال کر رہی ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے بلکہ اس کا پوتا وہ ہوگا، جب ظہور کرے گا تو عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایسی ایک شخص ہو جائے امام کے پاس، مولا میں فقیر ہوں، نادان ہوں، ناتواں ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ امام خاک کو اٹھایا، وہ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ہے کرامت۔ امام زیتون کے پتے کو لے کر صرف ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، وہ چاندی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک نے سوچا کہ لاؤ پتہ کریں واقعی یہ چاندی ہوئی بھی کہ نہیں۔ بازار گیا، جب پتہ کیا، قیمت نکالی تو واقعی وہی چاندی کی قیمت، وہی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، اصل چاندی ہے۔ تو امام کرامات کے مالک ہوتے ہیں، امام کسی کے محتاج نہیں ہوتے، امام کے پاس علم جو ہوتا ہے وہ علم الہی ہوتا ہے، امام مظہر صفات الہی ہوتے ہیں۔ امام جس طریقے سے اللہ کن فیکون کی منزل میں ہوتا ہے، امام کے لیے بھی چونکہ مظہر صفات الہی ہے، تو امام اگر ہاتھوں میں پتے کو بھی لے لیں چونکہ مظہر صفات الہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چاندی میں نہ تبدیل ہو، چونکہ مظہر صفات الہی ہے۔ بس میرے سے جو بات کو تمام کیا، تو یہی امام علی مقام ذی قعدہ کی آخری تاریخ میں آپ کو آپ کی زوجہ ام الفضل، اس نے جو ہے 2 روایتیں ہیں خود زوجہ کے لیے کہ زوجہ نے زہر دیا امام کو، اور ایک روایت یہ ہے کہ محتسب نے اپنے وزیر کے ذریعے امام کو زہر دلایا۔ بہرحال امام کو زہر دیا گیا، اور جب امام کو زہر دے دیا گیا، اب امام تڑپ رہے ہیں، گزرے میں پہنچ گئے، تڑپ رہے ہیں۔ پیاس کی شدت یہ ہے کہ امام چونکہ زہر کھانے کے بعد شدید پیاس لگتی ہے، ماہیے تھے آپ کی طرح امام تڑپ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مدینے میں آپ کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام نے تختی کی طرف نگاہ کی، نگاہ کرنے کے بعد اہل حرم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد خبر شہادت سنائی، بابا کی شہادت کی خبر سنائی۔ بس ایک مرتبہ اہل حرم میں بحران برپا ہو گیا، اہل حرم رونے لگے۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ کے اہل حرم کو ان کی اجازت تھی کہ جب آپ کی خبر شہادت سنی تو کسی نے رونے سے روکا نہیں، کھل کے گریا تو کر لیا، لیکن حالانکہ کربلا میں مومن حسین کی شہادت کے بعد
اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، جنازہ آمادہ ہوا، جنازے کو دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ خوش نصیب تھے، آپ کا بیٹا آیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا، بظاہر عزت و آبرو کے ساتھ آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، لیکن اے مولا آپ کے جد کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا تھا، جلتی ہوئی زمین ہے، 3 دن سے لاشا پڑا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ آزادارو، امام نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا، لیکن میں کہوں گا اے مولا آپ نے اپنے بابا کو دفن کر دیا، آپ کے بابا شہید ہوئے، شہادت کے بعد آپ جوان ہیں، لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی جا رہی ہے، آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جا رہی، لیکن اے مولا جب سید سجاد کے بابا حسین کربلا میں شہید ہوئے تو بھی بابا کو دفن بھی نہیں کیا، ارے بابا کو دفن بھی نہیں ہوئے بلکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، گلے میں دار توپ پہنا دیا گیا اور آپ کو گزارا گیا بابا کی کٹی ہوئی لاش کے پاس سے۔ اے مولا آپ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا، لیکن سید سجاد کے پیٹ پشت پہ کوڑے مارے گئے، تازیانے برسائے گئے۔ اے مولا آپ کے بابا کی میت کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوئی، جنازے کو پامال نہیں کیا گیا، جنازے کے ساتھ کھیلا نہیں گیا، لیکن ہائے مولا حسین کا بیٹا ہوا سا یزید کا دربار، دشت پہ سر حسین ظالم چھڑی سے دندان مبارک کی بے حرمتی کرا۔ اے مولا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو عزت و احترام سے اللہ تعالیٰ سلام علیہ وسلم۔